بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 41ویں ایپیسوڈ ہے اور اس کا باب 21واں جس کا نام ہے کافر ماکر کاذب قاتل کا سیکنڈ پارٹ، اور آئی تھنک سو یہ اے پارٹ ہوگا اور اس کے بعد ایک پارٹ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس اے پارٹ کو بغیر کسی دیر کے۔ فوڈلی ایور آفٹر کے بلائی ہال میں سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ زمر کونے والی میز پہ موٹی کتاب رکھے اس میں سے نوٹس بنا رہی تھی، گاہے بگاہے موبائل پہ نظر ڈالتی جو صبح فارس کے جانے کے بعد سے ابھی تک اس کے نام سے روشن نہیں ہوا تھا۔ کیا آدمی گھر اطلاع نہیں دے سکتا؟ یہ کیا کہ میسج کر دیا پہنچنے کا، وہ بھی فیس بک پہ، کال نہیں کر سکتا تھا کیا؟ وہ سر جھٹک کر کام کرنے لگی، پھر ایک دم سے زور سے قلم بند کیا اور فون اٹھا لیا۔ ڈاکٹر کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ تفصیل ہی نہیں بتائی، وہیں پوچھ لوں۔ جواز گھڑ کر اس نے کال ملائی، گھنٹی جانے لگی مگر جواب نہ دارد، اکتا کر اس نے فون پرے ڈال دیا۔ تبھی کسی نے دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا۔ زمر نے مصروف سے انداز میں سر اٹھایا مگر ایک دم ٹھہر گئی۔ چوکھٹ میں نوشیروان کھڑا تھا، ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس، بالکل تیار سا۔ وہ متذبذب لگ رہا تھا۔ آئیے، زمر نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سامنے آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ کیسی ہیں آپ ڈی اے؟ زمر نے کونیاں میز پہ جمائے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں ڈی اے نہیں تھی، ڈی پی تھی۔ مجھے امریکی فلموں کے سے انداز میں مخاطب ضبط سے گہری سانس لی۔ کر سکتے ہیں آپ، خیر کہیے کیسے آنا ہوا؟ شیرو اپنی فرنچ کی 2 ناخنوں سے کھجاتے اس پہ نگاہیں جمائے سوچ سوچ کر کہنے لگا، ایک مشورہ چاہیے تھا، لیگل ایڈوائس۔ میں سن رہی ہوں۔ مجھے کسی بہت اچھے اور بااعتماد وکیل کا بتائیے جو کارپوریٹ کیسز اچھے سے ڈیل کر سکے۔ ہاشم کاردار، وہ سہولت سے بولی۔ نوشیروان کی آنکھوں میں بے چینی اور ناگواری ایک ساتھ ابھری۔ کوئی اور؟ زمر نے او والے انداز میں ابرو اٹھائے۔ یعنی آپ اس معاملے کو ہاشم سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں؟ ان سے خفیہ کیوں رکھوں گا، وہ میرا بھائی ہے، بس ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے پہلو بدلا، انداز دفاعی تھا۔ اوکے۔ زمر نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور چند نام لکھنے لگی۔ یہ 20 افراد ہیں مگر یہ آپ کا فون رکھتے ہی ہاشم کو کال کر کے بتائیں گے۔ آپ کو کوئی ایسا ماہر وکیل نہیں ملے گا جن کو میں جانتی ہوں اور جو ہاشم کو نہ بتائے۔ کیا آپ بھی ہاشم کو بتائیں گی؟ زمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر قلم بند کر دیا۔ آپ کو کس قسم کا کام ہے نوشیروان؟ میں اپنی کمپنی میں 50% شیئرز کا مالک ہوں، 25 ہاشم بھائی کے اور 25 ہارون عبید انکل کے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ باقی کے 50 بھی میرے پاس آ جائیں۔ اگر میرا وکیل کوئی ایسا چکر چلائے اور کمپنی کے بائی لاز کے 2-4 جھول تو میرے بھی ذہن میں ہیں۔ اور آپ ہاشم کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ نوشیروان ٹھہر گیا، زمر پہ نگاہیں جمائے اس نے تھوک نکلی، آنکھوں میں بہت سے جذبات ابھر کر ڈوبے مگر خاموش رہا۔ آپ کسی بات پہ ہاشم سے ناراض ہیں اور اس کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھی، قلم انگلیوں میں گھماتی، اسے دیکھ کر سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ شیرو چپ رہا۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس بھی طریقے سے 50% شیئرز لے لیں آپ، ہاشم اگلے ہی دن اس کاغذ کو بگ سے اڑا دے گا۔ شیئرز حاصل کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ پیسے کے لیے تو آپ یہ نہیں کر رہے، اندرونی تسکین کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو، بلکہ اس کی بجائے آپ وہ کریں جو ہاشم نہیں چاہتا مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ آپ شیئرز لینے کی بجائے شیئرز دے دیں۔ نوشیروان کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا، وہ ذرا آگے کو کھڑا۔ کدھر دے دوں؟ زمر نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ پری کنسلٹیشن کے 5 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب میں اگلی بات صرف اس صورت میں بتا سکتی ہوں جب آپ مجھے ہائر کریں۔ سو آپ مجھے ہائر کر رہے ہیں یا نہیں؟ نرمی سے اس نے پوچھا۔ نوشیروان کی آنکھیں چمکی اور وہ پہلی دفعہ مسکرایا۔ ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکلتے ہی آبدار نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ میرے اپارٹمنٹ کی چابی ہے، ہمارے ہوٹل سے کافی دور ہے، اس کے اندر اس کا ایڈریس اور چابیاں موجود ہیں، آپ جب تک چاہیں ادھر رہ سکتے ہیں۔ فارس نے کیپ ماتھے پہ مزید ترچھی کر کے جھکاتے وہ پیکٹ پکڑا۔ اور کیوں لوں گا میں آپ کا فلیٹ؟ کیونکہ آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ فارس نے بے اختیار مسکراہٹ دبائی اور سر کو خم دیا۔ سو تو ہے، جاتے وقت واپس کر جاؤں گا، اور پیکٹ جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ ہم دوبارہ ملیں گے فارس غازی،
وہ چیلنج کرنے والے انداز میں کہہ کر مڑ گئی۔ اس کی کار دور سڑک پہ آ رکی تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا آبدار کے فلیٹ آیا تھا، پوش علاقے میں واقع ایک خوبصورت عمارت میں۔ بنا وہ فلیٹ اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ چکنی چکنی سفید دیواریں، نرم رنگوں کے پردے، قیمتی مگر ماڈرن فرنیچر۔ وہ بنا آواز کیے سب سے پہلے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا اور اپنے GPS پین کا سگنل چیک کیا۔ وہ ابھی تک اس پارک میں تھا۔ فارس نے راستے سے خریدا نقشہ نکالا اور اسے پھیلا کر سامنے رکھا۔ وہ پارک یہاں سے 50 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ وہ نقشے پہ مختلف نقاط پہ نشان لگاتا آگے کا لایا عمل تیار کرتا رہا۔ وہ مصروف ہو گیا تھا۔ زمر یا گھر والوں کو کال کرنا اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف سادی نوشیروان کو رخصت کر کے۔ زمر نیچے آئی تو ریسٹورانٹ کے باہر پھولوں والا لڑکا گل خان بیٹھا تھا۔ اپنے پھولوں کے اسٹال پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا وہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم گل خان، نرم ٹھنڈے انداز میں پکارا تو وہ چونکا۔ اسے دیکھا اور شرما کر مسکراتے ہوئے سلام کیا، پھر جلدی سے بولا، باجی یہ جو لڑکا بھی یہاں سے نکلا تھا یہ وہی تھا سفید گاڑی والا جس کا سعدی بھائی سے۔ گل خان نے مزید سراغ رسانی کے جوہر دکھانے چاہے مگر زمر نے مجھے پتہ ہے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ہاشم نے سعدی کو گولیاں مروا دی۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد یہ سوچنا کہ شیرو کا اس سے زبانی کلامی کبھی کوئی جھگڑا ہوا تھا بے معنی سا لگتا تھا۔ وہ گھر آئی تو لاؤنج میں معمول کی چہل پہل لگی تھی۔ اس گھر کا لاؤنج کافی کھلا اور بڑا تھا۔ کچن یہاں سے نہیں دکھائی دیتا تھا، بغلی گیلری میں آگے بڑھو تو پھر آتا تھا۔ لاؤنج کے ایک طرف ڈائننگ ہال تھا، دونوں کے درمیان میں شیشے کے سلائڈنگ دروازے تھے، ان کے پردے ابھی بنوانے تھے۔ بڑی LED اسکرین دیوار پہ نصب تھی اور ندرت صوفے پہ بیٹھی اینک لگائے موبائل کو دیکھ کر حنین کو پکار رہی تھی۔ حنین ذرا میرا جی میل تو دیکھو، بار بار تنگ کر رہا ہے۔ مگر نکار خانے میں امی کی کون سنتا ہے۔ ہنا ڈائننگ روم میں کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ میز پہ رکھ کے کھٹ کھٹ کام کیے جا رہی تھی۔ زمر فارس نے پہنچ کر اطلاع دی۔ ابا نے اسے پکارا تو اس نے نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ جی کہہ کر ان کی تسلی کرا دی۔ اس سے کہنا ویکینڈ پہ گھر آ جائے، مگر بار بار فلائٹس کا خرچہ۔ نظرت نے اپنی ہی بات کی خود ہی تردید کر دی۔ زمر ہنا کے پاس آ گئی اور شیشے کا دروازہ بند کر دیا، پھر اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی اور بور سی ہو کر اسے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ حنین کو جیسے کسی سامے کی تلاش تھی، جوش سے شروع ہو گئی۔ اس فلیش میں فروزن کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر یاد ہے سونیا کی سالگرہ کا کیک؟ اس نے پچھلے سال کی سیاہ سنہری سالگرہ یاد دلائی۔ باربی کیک تھا، پنک باربی۔ جواباً ہنا نے اسکرین پہ چند تصاویر نکالی، سونی کی سالگرہ کی تصاویر۔ یہ باربی لگتی ہے مگر یہ باربی نہیں ہے، اس کی شکل غور سے دیکھیے، یہ انا ہے، پرنسز انا۔ سونی کو فروزن پسند ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ زمر کون سا بچہ ہے جس کو فروزن نہیں پسند؟ مگر سونی اپنی باپ کی طرح، دل میں کچھ چبھا، بہت انا والی ہے۔ وہ کھلم کھلا یہ ظاہر نہیں کر سکتی کہ وہ بھیڑ چال کا حصہ بن کر عام لوگوں کی طرح کسی فلم کی دیوانی ہے۔ وہ مختلف ہے۔ اس نے انا اور باربی کو مکس کر کے ایک نئی ڈال بنائی۔ یہ بات ہم نے نہیں نوٹس کی تھی مگر سونی کے دوست بچوں نے نوٹس کی ہوگی اور اس کی واہ واہ ہوئی ہوگی۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی، فلیش ہے نا؟ زمر نے یاد دلایا۔ ہاں وہی، اس فلیش میں صرف فروزن ہے۔ یہ فلیش ہاشم کے ڈیٹا سے بھری ہونی چاہیے، ہے نا؟ مگر فلیش کو خالی دیکھ کر میں سمجھی کہ غلط فلیش ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہاشم کا وہی ڈیٹا تھا، فروزن بھی اسی کے ڈیٹا میں ہوگی۔ سونی نے ڈاؤن لوڈ کی ہوگی نا؟ اس فلیش میں زمر ہاشم کی ساری فائلز موجود تھی، مگر کسی نے فروزن کے سوا سب کچھ مٹا دیا۔ مگر کس نے؟ زمر چونکی تھی۔ یہ تو سعدی بھائی ہی بتا سکتا تھا۔ اس نے گہری آہ بھری۔ یہ ایسا ذکر تھا جس پہ دونوں خاموش ہو گئی۔ باہر سے امی کی پکار پھر سے شروع ہو گئی، ہنا میرا میل باکس فل ہو رہا ہے۔ ایک تو امیوں کو اسمارٹ فون نہ لے کر دے بندہ، مصیبت میں اولاد آ جاتی ہے۔ چل کر بولی، پھر چہرہ اونچا کر کے آواز لگائی، میں بزی ہوں امی، رات میں دیکھ دوں گی۔ پھر وہ زمر کی طرف گھومی اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ اعلان کیا، مجھے وہ فائلز چاہیے ہیں، میں ہاشم کے کمپیوٹر کو ہیک کرنے لگی ہوں اور مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ زمر خاموش رہی، وہ اس کے ساتھ تھی، خاور نہیں تھا، اب ڈر کیسا؟ کولمبو پہ شام نیلی اور بھیگی بھیگی سے سائے پھیلانے لگی۔ ایسے میں اس بلند بالا عمارت سے فارس نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھورے سویٹر اور نیلی جینس میں ملبوس، جیبوں میں ہار ڈالے، وہ سنجیدہ سی سنہری آنکھوں سے سامنے دیکھتا چلتا جا رہا تھا۔
جب قریبی کیفے کا گلاس ڈور کھلا اور اندر سے آبدار نکلتی دکھائی دی۔ نیلی جینس پہ سفید گھٹنوں تک آتا کوٹ پہنے اس کے سیدھے سرخ بال کمر پہ گر رہے تھے اور سر کے اوپر سرخ ریشمی رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرا لگا رکھی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں چمک لیے وہ شرارت سے سرخ لب کاٹتی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ آ ملی۔ فارس رک گیا اور قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں مس آبدار؟ آپ کو اپنے ذہن میں آئی باتیں شیئر کرنے کے لیے کسی کی ضرورت تو ہوگی، اس نے چہک کر ورک وائف کا مقصد یاد دلایا۔ میں اکیلا زیادہ آرام دہ رہتا ہوں۔ میں زیادہ خوش نہیں۔ فارس نے قدرے برہمی سے سر جھٹکا اور تیز تیز چلنے لگا۔ تھینک یو میرا دل رکھنے کے لیے۔ وہ اب ہنستی مسکراتی اس کے ساتھ فٹ پاتھ پہ چلتی جا رہی تھی۔ قریب سے گزرتے بچے کے ماتھے پہ ہاتھ پھیر کر اس کے بال بکھیرے، پھر ذرا آگے ایک ننھی بچی کی پونی پیچھے سے کھینچی اور اس سے پہلے کہ وہ مڑتی آپ بھی جلدی سے آگے نکل گئی۔ آپ کو بچے اچھے لگتے ہیں فارس؟ وہ پیچھے مڑ مڑ کر ایک شرارتی نظر اس بچی پہ ڈال کر کہہ رہی تھی۔ فارس نے ایک دم رک کر اس کو دیکھا۔ وہ بظاہر مگن سی کہہ رہی تھی، آپ کا اپنی فیملی کے لیے دل نہیں چاہتا کیا؟ مگر اوہ مسز عمر تو خیر۔ آبی نے سادگی اور معصومیت سے شانے اچکایا اور ایک کیب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، جیسے اس کی بات کو سوچنے لگا ہو۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں اور مسز عمر الگ ہو جائیں گے تو ایسی بات کا مقصد؟ ان سے الگ ہونے کے بعد آپ کی زندگی ختم تو نہیں ہو جائے گی نا؟ کبھی تو آپ کو اپنے ذات کے لیے بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ آپ میرے ساتھ نہیں آ رہی، واپس جائیے۔ قدرے پست مگر ڈسٹرب آواز میں اس سے ٹوکتا وہ رکی ہوئی کیب کی طرف بڑھا۔ کیب ڈرائیور اب گردن نکال کر اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ آگے کو جھکا اور مطلوبہ پارک کا نام لیا۔ ڈرائیور نے ایک نظر سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے کرایہ بتایا۔ اتنے پیسوں میں تو ہم پورا کولمبو گھوم لیں، فارنر جان کر لوٹو نہیں۔ ابھی چمک کر کہتی آگے آئے، تمہارا میٹر دیکھ سکتی ہوں میں اور اسٹینڈرڈ کرایہ بھی معلوم ہے مجھے۔ پھر معصومیت سے فارس کو دیکھا، اب بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے کیا؟ اور کیب کا دروازہ کھول لیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ تو ہارون عبید اور ہاشم کاردار کو آمنے سامنے لانا چاہ رہا تھا، مگر یہ اچھی بلا پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ پارک کافی بڑا اور خوبصورت تھا، وہاں غیر ملکی سیاحوں کی بہتات تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو فارس نے موبائل نکال کر اسکرین دیکھی۔ پارک کے وسط میں پین کا سگنل آ رہا تھا۔ اتنے بڑے پارک میں ہم کہاں ڈھونڈیں گے اس پین کو؟ آبی کو مایوسی ہوئی۔ وہ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھتا آیا، یہاں تک کہ اس کے قدم رک گئے۔ سگنل کی جگہ اس کے اپنے فون سے تقریباً چند میٹر دور تھی۔ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر سامنے دیکھا۔ سبزہ اظہار پہ چند میٹر دور ایک ٹکٹ کی کھڑکی تھی اور اندر ایک باوردی ملازم کھڑا لوگوں کو ٹکٹ دے رہا تھا۔ وہ پین اس ٹکٹ کیبن میں ہے، آؤ۔ وہ اسے اشارہ کرتا گھاس پہ آگے آیا۔ کیبن کے اندر کھڑا ملازم سر جھکائے کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہا تھا۔ سامنے قطار لگی تھی، وہ دونوں بھی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ آبی اس کے آگے تھی اور وہ پیچھے تھا۔ ان کی باری آئی تو آبی اس سے سنہالی میں ٹکٹ کا پوچھنے لگی۔ فارس نے گردن ذرا اٹھا کر اندر جھانکا۔ شیشے کی دیوار سے اندر کا منظر واضح تھا۔ بڑی سی ڈسٹ بن میں فاسٹ فوڈ کے چند خالی ڈبے رکھے تھے۔ ٹکٹ کلرک کے جوتوں پہ سوکھا ہوا کیچڑ لگا تھا اور وہ جمائی روکتا کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ ساتھ ہی سنہری قلم کاؤنٹر پہ رکھا تھا۔ پین دیکھ کر آبی کی آنکھیں چمکی۔ مگر چلو جلدی، اس نے پیچھے سے آہستہ سے سرگوشی کی، آواز میں بے چینی تھی۔ آبی نے جلدی سے وہ ٹکٹ تھامے اور پھر متحیر سی متعجب سی قطار سے نکلی۔ پھینکو ان ٹکٹس کو اور یہاں سے نکلو، وہ غیر محسوس انداز میں رفتار بڑھاتا کہہ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ پین اس کے پاس تھا، اس سے پوچھو تو صحیح کہ کوئی فائدہ نہیں، سادی ادھر نہیں ہے۔ وہ بامشکل اس کی رفتار کا ساتھ دے پا رہی تھی۔ جب وہ باہر آ گئے تو اس نے پھولی سانس کے ساتھ خفگی سے پوچھا، وہ پین سامنے تھا آپ نے؟ فارس اس کی طرف گھما اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پارک کی انٹری کے قریب جگہ کچی ہے، چند کھڈے ہیں جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ آخری دفعہ بارش کب ہوئی تھی؟ ماہ کامل کی رات سے اگلی صبح، سعدی کے بھاگنے سے اگلی صبح۔ اس صبح یہ ملازم یہاں آیا تھا، وہ کیچڑ کے پاس سے گزرا تھا۔ وہ کیچڑ سوکھ چکا ہے مگر اس کے جوتے اب بھی میلے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 2 دن سے گھر نہیں گیا۔ وہ صبح شام ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، کھانا کھانے بھی نہیں جاتا، فاسٹ فوڈ منگواتا ہے، وہیں کھاتا ہے۔ ایک ٹکٹ کلرک فاسٹ فوڈ، وہ بھی اتنا سارا، کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ کوئی اس کو کھانا پہنچا دیتا ہے تاکہ وہ یہاں بیٹھا رہے، اور اگر کوئی سعدی کے پین کی تلاش میں آئے تو وہ اس کو پکڑ لے۔ مگر ہو سکتا ہے سعدی نے اسے یہاں بٹھایا ہو۔
سعدی اس ملک میں پہلی دفعہ آیا ہے، رہائی کی اگلی صبح ہی اس کے اتنے کانٹیکٹس کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا، کسی کے پاس سعدی کا پین ہے اور وہ اس میں موجود GPS ٹریسر سے واقف ہے، اس لیے وہ اس کو بیٹ کی طرح لگا کر اس شخص کا انتظار کر رہا ہے جس نے اسے وہ پین بھیجا تھا۔ اوہ واو! وہ ایک دم چہکی، پھر شکل پہ مسکینیت طاری کی۔ کیا میں اتنے مزے کے ایڈونچر پہ تھوڑا خوش ہو سکتی ہوں؟ نہیں، آپ واپس جا رہی ہیں۔ وہ سڑک پہ آگے آیا اور اس کے لیے ایک ٹک ٹک روکنے لگا، مگر وہ احتجاج کرنے لگی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بغیر بتائے آپ کا فلیٹ چھوڑ کر روپوش نہ ہو جاؤں تو خاموش رہیے۔ وہ منہ بسورے کھڑی تھی۔ ٹک ٹک ساتھ آ کر رکا تو فارس نے اشارہ کیا، اب جائیے، پھر آواز میں نرمی پیدا کی، صبح ملیں گے۔ اس بات پہ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اندر بیٹھ گئی، پھر اسے ہاتھ ہلایا۔ صبح؟ پکا؟ پکا۔ اس کے انداز پہ وہ بامشکل مسکراہٹ روک پایا۔ چلو جو بھی تھا، وہ ایک معصوم اور پیاری لڑکی تھی۔ وہ چلی گئی تو گویا ایک بوجھ سا اس کے کندھوں سے سرکا۔ واپس پارک میں آیا اور ایک کونے میں آ بیٹھا۔ درختوں کے جھرمٹ میں اس جگہ سے دور ٹکٹ کی کھڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نیلگو شام بھی آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی تھی۔ فارس غازی انتظار کرنے لگا، ایک طویل اور کڑا انتظار۔ کینڈی پہاڑی شہر تھا، جیسے مری سرسبز پہاڑیاں، نیلا سرمئی بادلوں سے ڈھکا آسمان، خوبصورت موسم اور چائے کے باغات کی سوندھی سوندھی مہک۔ سیاح دور دور سے کینڈی کو انجوائے کرنے آتے تھے، وہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ سڑک کنارے بنے اوپن ایریا کیفے میں بیٹھا تھا، اینک پہنے، برساتی کے کالر کھڑے کیے۔ وہ گردن گھما کر ادھر ادھر گہری نظر ڈالتا، پھر کافی کا مگ لبوں سے لگا لیتا۔ سیاہ بیگ اس کے قدموں کے ساتھ رکھا تھا، بائیں ہاتھ ریسٹورانٹس اور شاپس کی قطار تھی۔ ابھی صبح تازہ تھی، شاپس اور ریسٹورانٹ مالکان آ کر اپنی اپنی دکانیں کھول رہے تھے۔ ایسے میں وہ ہر کیفے کے مالک یا اسے کھولنے والے ورکر کو آنکھوں سے اسکین کرتا، پھر رد کر دیتا۔ کوئی شاطر لگتا تھا، کوئی مکار، کوئی خطرناک، کوئی بے حد ٹھوس۔ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانی عمر کی سنہالی عورت ایک کافی شاپ کا لاک کھولتی نظر آئی۔ ساتھ ایک ننھا لڑکا بھی تھا جو مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا اور وہ روان سی ہوئی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ سعدی کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی، وہ وہاں سے اٹھایا۔ اب وہ ذرا دور جا کر ایک اوپن کیفے کے باہر بیٹھ گیا، چہرے کے آگے ایک میگزین پھیلا لیا۔ اس کی نظریں اسی کافی شاپ پہ تھی۔ کوئی گھنٹے بھر بعد وہ عورت شاپ سے باہر نکلی، بچہ اس کے ساتھ تھا اور ہاتھ میں سامان کا تھیلا بھی تھا اور ایک لسٹ بھی۔ وہ الجھی ہوئی سی خریداری کرنے جا رہی تھی۔ سعدی تیزی سے اٹھا اور فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ رکتی تو وہ بھی رک کر مڑ جاتا، کہیں کسی اسٹال پہ کچھ دیکھنے لگ جاتا۔ دوپہر کینڈی کے پہاڑوں پہ پگھلنے لگی، بادلوں کی اوٹ سے سنہری کرنیں جھانکنے لگی۔ اب وہ اس کا پیچھا کرتے مارکیٹ کے وسط میں آ چکا تھا۔ یہاں سے وہ مڑ گیا اور 2 گلیاں عبور کر کے ایک تیسری گلی میں آیا۔ ادھر کونے میں ایک لڑکا کھڑا، بہت رازداری سے اپنے مخصوص گاہکوں کو ایک طرف بلا کر انہیں منشیات کی پڑیاں بیچ رہا تھا۔ وہ اسے گزشتہ شام ہی تاڑ چکا تھا۔ اب سیدھا اس کے قریب گیا، جو ادھر ادھر دیکھتا کسی گاہک کا متلاشی تھا۔ سعدی نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا اور دوسری گلی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ منشیات فروش لڑکا ذرا فاصلہ رکھ کر پیچھے آنے لگا۔ جیسے ہی وہ دوسری گلی میں مڑے، سعدی گھوم کر اس کی طرف آیا اور اسے کالر سے پکڑ کر دیوار سے لگایا، پھر رک کر ایک مکہ اس کے منہ پہ جڑا۔ نکڑ پہ کھڑے پولیس والے کے حوالے کر دوں گا تمہیں اگر آواز نکالی تو۔ پستول اس کی پسلی میں چبھوتے وہ گھر آیا تھا۔ مخنی سے لڑکے نے گھبرا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ خود بھی نشے کا عادی لگتا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جلدی سے کہنے لگا۔ پیسے میں تمہیں دوں گا، بدلے میں میرا ایک کام کرو گے، نہیں تو پولیس والے کو بلاتا ہوں میں۔ اس کو دیوار سے لگائے وہ گھر آیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس اسی گلی میں آ کھڑا ہوا تھا جہاں وہ عورت اب بھی ایک دکان سے چیزیں خرید رہی تھی۔ وہ قریبی دکان پہ کھڑا ہو کر اخباریں کھنگالنے لگا۔ اسی لمحے وہ منشیات فروش سنہالی لڑکا اس گلی میں داخل ہوا۔ اب کہ اس نے منہ پہ رومال باندھ رکھا تھا، وہ سیدھا اس عورت تک گیا اور ساتھ سے گزرتے ہوئے اس کا پرس اچکا اور ایک دم بھاگ کھڑا ہوا۔ عورت پہلے لمحے تو شوق میں رہ گئی، پھر وہ چلائی، میرا پرس! سعدی بجلی کسی تیزی سے لڑکے کے پیچھے بھاگا۔ راستے میں اس نے جان بوجھ کر چند سٹال بازو مار کر گرائے۔ گلی میں شور و غل برپا ہو گیا۔ کچھ اور لوگ بھی اٹھ کر بھاگے، مگر سعدی نے گلی کے کونے میں اس لڑکے کو جا لیا اور دبوچ کر نیچے گرایا، پھر پرس واپس جھپٹا۔ لمحے بھر کو اپنی گرفت ڈھیلی کی اور لڑکے نے ہاتھ پکڑے ننھا چاقو اس کے بازو میں اتار دیا۔ سعدی بے اختیار نیچے کو لڑکا دم دبا کر بھاگ چکا تھا۔
وہ عورت دوڑتی ہوئی اس تک آئی تھی، بچہ بھی پیچھے تھا۔ سعدی نے خون بہاتے بازو کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے، اٹھتے ہوئے پرس اس کو تھمایا۔ عورت نے پرس پکڑتے ساتھ ہی بچے کو تھمایا اور لپک کر اس کا خون سے سرخ ہوتا گیلا بازو پکڑا۔ آپ کا پرس؟ سعدی نے نقاہت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، مگر وہ جیسے پرس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ فکر مندی سے کچھ کہنے لگی۔ اس نے خنخار کر انگلش پلیز کہا۔ او فارنر! پھر ادھر ادھر دیکھا۔ چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلوں؟ نہیں، اٹس اوکے، میں خود چلا جاؤں گا۔ ساتھ ہی ہلکا سا کراہا اور مزید لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ یہی رکو، میں کار لاتی ہوں۔ عورت بھاگتی ہوئی آگے کو گئی۔ وہ قریب جمع ہوتے لوگوں سے بچنے کو چہرہ جھکائے رخ موڑے کھڑا ہوا اور ایک طرف کو چلنے لگا جیسے دور جانا چاہ رہا ہو۔ لوگ کچھ کہہ رہے تھے مگر اتنی سنہالی وہ نہیں سمجھتا تھا۔ عورت جلدی ٹیکسی لے آئی مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھتی اسے ڈھونڈتی دوسری گلی تک آئی جہاں وہ فرض شناس اور نیک دل انسان جو اس کا پرس بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال بیٹھا تھا، سر جھکائے بازو کے زخم پہ اوپری جیکٹ لپیٹے چلتا جا رہا تھا۔ اس عورت کا نام کامنی روپا سنگھی تھا اور اس کا دل اس طرح اس کو دیکھ کر بہت دکھا تھا۔ وہ تیزی سے کار سے نکلی اور اس کو جا لیا۔ میں نے تمہیں رکنے کو کہا تھا فارنر، چلو میں تمہیں ہسپتال لے جاتی ہوں۔ میں خود چلا جاؤں گا، آپ کی ٹیکسی خراب ہوگی۔ وہ چھوٹے بالوں اور اینک والا لڑکا مسکرا کر بولا تھا مگر کامنی نے خفگی سے اسے ڈپٹا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم زخمی ہو میری وجہ سے، بس ہسپتال قریب ہی ہے۔ مجھے ہسپتال نہیں جانا، میں زخم خود سی لوں گا۔ اب کی کامنی چونکی، اس کے انداز میں منت سی تھی۔ اچھا ٹیکسی میں بیٹھو، میں فرسٹ ایڈ کٹ لا کر تمہیں شاپ پہ لے جاتی ہوں۔ اس نے اسے قائل کر لیا۔ وہ لڑکا بدقت ٹیکسی میں بیٹھا، ننھا بچہ اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ آ بیٹھا اور کامنی آگے۔ پلیز؟ وہ پچھلی سیٹ کی پشت پہ سر گرائے نقاہت سے آنکھیں موندے کہنے لگا تو کامنی نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ مجھے ہسپتال کے اندر مت لے جائیے گا، پولیس میرے پیچھے ہے، میں گرفتار ہو جاؤں گا، خود کو میری وجہ سے خطرے میں نہ ڈالیے۔ سنہالی عورت ہکا بکا رہ گئی اور سعدی یوسف کو انسانوں کی اتنی پہچان تو تھی کہ بند آنکھوں کے باوجود وہ جان گیا تھا کہ تیر نشانے پہ لگائیں۔ بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں اس صبح حنین بیٹھی، لیپ ٹاپ لگائے ہاشم کے کمپیوٹر کو ہیک کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ اس کی زنبیل میں بہت سے طریقے تھے جن کو ایک ایک کر کے وہ استعمال کر رہی تھی۔ ادھر زمر یوسف کورٹ سے نکل کر اپنی فائلز اور کاغذوں میں الجھی پارکنگ ایریا کی طرف جا رہی تھی جب اس کے ارد گرد 3 سوٹ میں ملبوس افراد آ کھڑے ہوئے تھے۔ زمر نے سن گلاسز اوپر کر کے بالوں پہ ٹکائے اور دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر ان کو دیکھا۔ جی مسز زمر، ایک نے ادب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہارون عبید آپ کا انتظار کر رہے ہیں اپنے آفس کے کانفرنس ہال نمبر 2 میں، آپ چاہیں تو ہم آپ کو لے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہارون کا ID کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ایک طرح کی ضمانت تھی۔ نو تھینک یو، میں خود آ جاؤں گی، کارڈ پکڑ کر رخائی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ البتہ دل عجیب سے وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں جائے گی تب ہی خود بخود کار کا رخ ان کے آفس کی طرف موڑ دیا۔ پون گھنٹے بعد وہ ان کے کانفرنس روم کے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی، سفید لمبی قمیض اور سیاہ کوٹ پہنے، گھنگریالے بال جوڑے میں باندھے اور بھوری آنکھوں کو مشتبہ انداز میں سکوڑے۔ اس نے سامنے کانفرنس ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ بیٹھے ہارون کو دیکھا۔ مجھے یوں طلب کیا جانا پسند نہیں ہے عبید صاحب۔ مسز زمر، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، آئیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھے اور سفید سرمئی بال جیل سے پیچھے کیے، چہرے پہ مسکراہٹ طاری کیے انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ درزیدہ نگاہوں سے ان کو دیکھتی سربراہی کرسی کے دائیں طرف 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ واپس بیٹھے اور شفقت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، شکریہ، آپ بتائیے میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ آپ کا شوہر کہاں ہے مسز زمر؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ زمر کے ابرو ناگواری سے بھنج گئے۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں اپنے شوہر کے بارے میں؟ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ جانتی ہیں وہ کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ مسکرا کر پوچھ رہے تھے۔ زمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ ماہ کامل کی رات کی چاندنی برف کی سفیدی میں بدلنے لگی۔ وہ کراچی گیا ہے جاب کے، وہ کولمبو ہے میری بیٹی کے ساتھ، کل وہ میرے پرائیویٹ جیٹ پہ کولمبو گیا ہے۔ زمر نے ضبط سے گود میں رکھی مٹھیاں بھینچ لی مگر چہرے کو بدقت نارمل رکھنا چاہا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی رنگت زرد پڑنے لگی ہے۔ تو اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔
مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بدقت کہہ پائی۔ دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ ہارون نے جواباً موبائل پہ چند بٹن دبائے اور اسکرین اس کے سامنے رکھی۔ زمر نے موبائل کو نہیں چھوا، صرف نگاہ جھکا کر دیکھا۔ ایئرپورٹ میں وہ آبی کے سامنے کھڑا اس سے کوئی پیکٹ لے رہا تھا۔ کیب کی وجہ سے شکل کم واضح تھی، مگر وہ فارس تھا، وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ پیچھے ایئرپورٹ کا نام اور ارد گرد کا ماحول سب نظر آ رہا تھا۔ دل پر ڈھیروں آنسو گرے۔ وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا، وہ اس کا گھر سے باہر رہنا، وہ اس کا راتوں کو دیر سے واپس آنا، وہ اس کی فون کالز۔ وہ جاب نہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ شروع سے ہاشم کے پیچھے تھا۔ پھر بظاہر ابرو اچکائے وہ بامشکل خود کو کمپوزڈ رکھے ہوئے تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ وہاں کیوں گیا ہے؟ وہ ان کی آنکھوں پہ نگاہیں جمائے خاموش رہی۔ ہمارا مہمان کچھ دن قبل ہماری میزبانی سے بھاگ گیا تھا، وہ اسی کو ڈھونڈنے گیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ہاشم کو نہیں پتہ چلنے دوں گا۔ ہاشم درمیان میں کہاں سے آیا؟ وہ اس کا کزن ہے۔ زمر کی آواز کانپی، نگاہیں اب بھی ہارون پہ جمی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر پیچھے ہوتے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ فارس کو بھی معلوم ہے؟ زمر کی آنکھوں میں ایک دم ڈھیروں جذبات ایک ساتھ ابھرے اور ان سارے جذبات نے اس کی آنکھوں کو سرخ گلابی سا کر دیا۔ وہ ذرا چونکے۔ آپ کو لگا تھا وہ نہیں جانتا؟ زمر گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی، بہت سے آنسو اندر اتارے۔ خیر، میں نے یہاں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں بلایا کہ وہ اتنے عرصے سے میری بیٹی کے ذریعے ہمارے مہمان سے رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ کیوں ہے۔ زمر نے چہرہ ان کی طرف موڑا تو آنکھیں خشک تھی مگر سرخی مائل سی۔ اپنے جاسوسوں سے پوچھ لیں، اور پرس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مزید بیٹھنا دو بھر ہو گیا تھا۔ انہوں نے محظوظ ہو کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو مسز کاردار آپ کی شادی کے بارے میں درست کہتی ہیں، آپ دونوں واقعی الگ ہونے جا رہے ہیں، مگر کب؟ یہ بھی آپ مسز کاردار سے پوچھ لیں۔ ایک پرتپش نظر ان پہ ڈال کر وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے اندازے درست ثابت کرنے کا شکریہ مسز زمر، مجھے یقین ہے کہ ہم جلد دوبارہ ملیں گے۔ آپ کے بہت سے کام ایسے ہیں جو صرف میں سیدھے کر سکتا ہوں۔ مگر کانفرنس ہال سے نکلتے وقت اپنے جذبات اور آنسوؤں پہ قابو پاتی زمر نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس مکروہ انسان سے دوبارہ کبھی نہیں ملے گی۔ وہ غلط تھی۔ وہ رات ان چاروں نے عجیب سی کیفیت میں بسر کی تھی۔ حنین ڈائننگ ہال میں لیپ ٹاپ کھولے، پیر اوپر کرسی پہ چڑھائے، ناخنوں کو دانتوں سے کترتی اسکرین کی طرف متوجہ تھی۔ ایک دفعہ پھر سے نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا۔ وہ بار بار ہاشم کے کمپیوٹر پہ حملہ کرتے اور ہر دفعہ اس کے سسٹم کا مضبوط نظام اس کے حملوں کے خلاف بھرپور مدافعت کر کے اس کو ناکام بنا دیتا۔ پے در پے ناکامی اسے پاگل کر رہی تھی۔ زمر گویا خود کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے اندر آئی اور اس کو دیکھے بنا سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سر پیچھے ٹکائے اس نے آنکھیں موندی تو خود بخود گرم گرم پانی ٹپک ٹپک کے چہرے کو بھگونے لگا۔ وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا، مگر اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس نے بھیگی آنکھیں کھولی اور دکھ سے اپنے ارد گرد خالی در و دیوار کو دیکھا، پھر اوپر نگاہیں اٹھائی۔ ان میں شکوہ تھا، صدمہ تھا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ وہ میرے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتا تھا؟ میں نے تو ہمیشہ سب شیئر کیا، جب نفرت تھی تب بھی، جب بیمار ہوئی تب بھی۔ نہیں بتائی تو ایک یہی بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے، مگر اس نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ اسے ہر دفعہ نئے سرے سے پہچاننا اتنا کٹھن کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ چہرہ جھکایا اس نے سختی سے، آنکھیں رگڑی، مگر پانی ابل رہا تھا۔ شاید میں اسی قابل تھی۔ میں نے کتنی زیادتیاں کی اس کے ساتھ۔ اسے مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے اب تو۔ مجھ سے زیادہ اسے اس پلاسکٹ کی گڑیا پہ بھروسہ ہے تو ٹھیک ہے، میں اسی کی مستحق تھی۔ اب کہ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور چہرہ ایک طرف موڑے خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتی آنسو بہائے گئی۔ اور میں کس حیثیت سے اللہ سے شکوے کر رہی ہوں؟ جو لوگ اپنی ذاتی عبادات میں اچھے نہیں ہوتے، جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، اللہ سے اپنا رشتہ کھو چکے ہوتے ہیں، ان کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ کو پھر سے مخاطب کر سکے؟ ایک زمانہ تھا جب میری نمازیں بے جان بے روح نہیں ہوتی تھی، جب میں جائے نماز پہ بیٹھ کر خوشی غمی کی بات اللہ تعالیٰ کو کہہ لیتی تھی۔ آنسو اب بہنا رک گئے تھے اور وہ یاد کرنے لگی تھی، تب میں کتنی زندگی سے پر تھی۔ سعدی کو بھی یہی سکھایا تھا، وہ سیکھ گیا، میں بھول گئی۔
اتنی سخت دل، اتنی تلخ کلام، یہ میں کیا بنتی جا رہی تھی؟ اوہ زمر، اب تو تم خود کو بھی نہیں پہچان پا رہی۔ فارس نے اس کو اعتبار کے قابل نہیں سمجھا۔ اس ایک بات نے اس کے اندر کے پورا اعتماد انسان کو توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اتنی دور آ چکی تھی، اتنی کھو چکی تھی کہ اب اس کا سخت دل پہلے کی طرح اللہ کے کلام پہ نہیں پگھلتا تھا، نہ اللہ سے کلام کرنے کا ڈھنگ یاد رہا تھا۔ وہ اب کیسے اس نرم مزاج اچھے زمر کو واپس لائے جو انتقام اور تلخی بھرے دوسرے جذبات سے نہ آشنا، صرف محبت اور قربانی کا پیکر تھی؟ وہ اس زمر کو کہاں سے ڈھونڈے؟ اور سمندر پار، شاید سمندروں پار، فارس گویا تھک کر مگر چوکنا سا درختوں کے جھرمٹ کے بیچ بیٹھا تھا۔ ارد گرد جگہ اب سنسان ہو چلی تھی، لوگ تقریباً جا چکے تھے، ایسے میں اس کی چبھتی ہوئی نظریں اس ٹکٹ کیبنٹ پہ جمی تھی۔ پچھلی رات اور آج کا سارا دن وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھا انتظار کرتا رہا تھا۔ آج آبی نے کسی سیمینار میں جانا تھا سو اس کے پاس نہیں آئی تھی، مگر ٹکٹ کلرک کے پاس کوئی نہیں آیا تھا، اور جانے رات کتنی بیت چکی تھی جب وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ ایک آدمی برساتی اور ٹوپی اوڑھے کیبن کی طرف آ رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس رک کر اس نے ٹکٹ چیکر سے کچھ پوچھا۔ وہ جواباً نفی میں سر ہلاتے کچھ بتانے لگا۔ فارس اس جگہ سے کافی دور تھا اور اس آدمی کی اس جانب سے پوچھ تھی، مگر وہ اس کی جسامت، اس کی چال ڈھال کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ بات کرتے ہوئے دور کھڑے نوارڈ نے مڑ کر اطراف کا سرسری جائزہ لیا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ کرنل خاور تھا۔ فارس نے گہری سانس اندر کو کھینچی تو خاور نے سعدی کا پین چرا لیا تھا اور اب وہ اس پین کے ذریعے سعدی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے فرار ہوئے تھے مگر اب اکٹھے نہیں تھے۔ پھر کہاں گیا سعدی؟ خاور کے جانے تک وہ وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر تقریباً گھنٹے بعد وہ وہاں سے نکل آیا۔ اب وہ کیا کرے؟ ادھر کینڈی میں وہ عورت سعدی کو اپنی کافی شاپ کی پچھلی طرف سے داخل کر کے کچن میں لے آئی تھی۔ فارمیسی سے ضروری سامان اس نے راستے میں خرید لیا تھا۔ سعدی کو وہاں بٹھا کر اس نے بچے کو شاپ کے لاؤنج میں بھیجا اور خود دوسرا سٹول کھینچ کر بیٹھی۔ میرے والد آرمی آفیسر ہیں۔ سعدی کا دل دھک سے رہ گیا۔ فورسز سے تعلق رکھنے والوں کی شاپ پہ وہ کیوں آ گیا؟ اوہ نو، ڈرو نہیں، وہ ریٹائرڈ ہیں، ڈاکٹر نہیں مگر چھوٹے موٹے ٹانکے لگا لیتے ہیں۔ وہ ایک رومال اپنے خون سے سرخ ہوئے بازو پہ باندھے اور اسے ہاتھ سے زور سے دبائے، درد کو برداشت کرتا خاموشی سے سنتا گیا۔ اب بتاؤ، پولیس سے کیوں چھپ رہے ہو؟ بتایا تو آپ مجھے نکال دیں گی۔ جانتی ہوں تم کچھ گڑبڑ ہو، مگر اتنی انسانوں کی پہچان تو مجھے بھی ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکوں۔ بتا دو۔ وہ سنجیدہ تھی۔ تبھی بچہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ واپس آیا جو گھور گھور کر سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ کامنی اور اس کا سنہالی میں ایک قدرے تلخ مکالمہ ہوا۔ پھر وہ بیٹھ کر خاموشی سے سعدی کا زخم صاف کرنے لگا۔ اس نے چہرے پہ دنیا جہان کی سادگی اور معصومیت طاری کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں مگر غریب ہوں، اس کا باپ مجھے پسند نہیں کرتا۔ میں نے سوچا اسے کچھ بن کر دکھاؤں، اس لیے انگلینڈ سے یہاں آ گیا۔ وہاں کدھر رہتے تھے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیڈز میں۔ پڑھائی بھی چھوڑ دی، اس کے پیچھے پیسے کمانے ادھر آیا۔ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا مگر اس کے باپ کو جب پتہ چلا تو ڈر سے اس نے آنکھیں میچی۔ بوڑھا اب اس کے ٹانکا لگا رہا تھا۔ اس نے مجھے نوکری سے نکلوایا، فلیٹ سے در بدر کیا، بندے میرے پیچھے لگا دیے، کاغذات غائب کرا دیے اور پولیس میں لکھوا دیا کہ میں اللیگل ہوں اور چور ہوں۔ وہ چاہتا ہے میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں مگر میں اس لڑکی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ آدمی گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈالتا، چپ چاپ اپنا کام کرتا رہا۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ کامنی نے جتنی ڈیٹیکٹیو فلمیں دیکھ رکھی تھی ان کا نالج استعمال کرتے ہوئے اس نے ترنت سوال در سوال شروع کر دیے۔ سونیا، جواب تیار تھا۔ اور تمہارا؟ شفیع احمد۔ جواب تیار نہیں تھا، جو منہ میں آیا بول دیا۔ اب کیا کرو گے؟ عورت نے ذرا ہمدردی سے پوچھا۔ اسے وہ بے ضرر لگا تھا۔ پیسے کماؤں گا، بڑا آدمی بنوں گا، پھر دیکھتا ہوں وہ کیسے اس کی شادی مجھ سے نہیں کرتے، مسکرا کر بولا۔ عورت نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم آج کل کے نوجوان، تم لوگوں کی سوچ شادی سے آگے جاتی ہی نہیں۔ وہ افسوس کر رہی تھی۔ اپنا ملک، اپنی فیملی، کسی بڑے مقصد کے لیے جینا، یہ باتیں تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں کیا کروں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ باتیں۔ پٹی ہو چکی تھی۔ بوڑھا اس پہ ایک پسندیدہ نظر ڈال کر چیزیں سمیٹ کر خاموشی سے اٹھ گیا۔
پاپا کے رویے کا برا نہ ماننا، وہ ایسے ہی ہے، اجنبیوں پہ اعتبار نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں جو لوگوں پہ اعتبار کر کے انہیں گھر کے اندر لے آتی ہوں۔ مونچو کے باپ کو بھی ایسے ہی لائی تھی، پھر وہ ہمیں چھوڑ کر اپنی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھاگ گیا۔ وہ اس تنگ سی پینٹری کی چیزیں درست کرتی کہہ رہی تھی۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی، بال سٹیپ کٹنگ میں کٹے تھے، کافی دبلی اور سانولی تھی، مگر آنکھوں میں سکون تھا، چمک تھی اور اداسی بھی۔ مگر میں یہ سوچتی ہوں شفیع کہ اگر انسان انسانوں پہ اعتبار ہی نہ کر سکے تو اس دنیا کو ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اب ہر کوئی تو ہم سے جھوٹ نہیں بولتا نا۔ سادی زلفکار یوسف خان کے دل کو کسی نے الٹی چھری سے کاٹ دیا، مگر بظاہر وہ جبراً مسکرا دیا۔ ایسا ہی ہے، خیر تم ابھی زخمی ہو، یہ دوا کھا لو۔ اور ادھر ایک پرانے کاؤچ کی طرف اشارہ کیا، سو جاؤ، ہماری کافی شاپ کے ورکرز ادھر ہی سوتے ہیں، کبھی کبھار صبح تک یہیں رہو، پھر بے شک چلے جانا پیسے کمانے۔ مسکرا کر وہ کاؤچ پہ کشن برابر کر رہی تھی۔ ایسی پرتھیلی اور تیز تیز کام کرنے والی عورت تھی وہ، محنتی سی۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو، میں صبح چلا جاؤں گا۔ اور سنو، وہ جاتے جاتے مڑی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا یاد دلایا، ایسا کچھ بھی مت کرنا، چوری وغیرہ، کہ میرے پاپا دوبارہ میری ججمنٹ پہ اعتبار نہ کر سکے۔ مجھے پتا ہے تم ایسے نہیں ہو، مگر خیال رکھنا۔ سعدی نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ آپ کا نام؟ کامنی، وہ مسکرا کر بولی اور بتی بجھا کر باہر چلی گئی۔ سعدی نے دوا کی گولیاں جوتے کی نوک سے مسل کر فرش پہ جھاڑ دی، گویا ان کو انکا کر دیا۔ اسے درد ہو رہا تھا مگر وہ بے ہوش ہو کر نہیں سو سکتا تھا، اسے الرٹ رہنا تھا۔ انہی خیالات میں گھرا وہ کاؤچ پہ لیٹ گیا اور آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ ہم نے کہا نہ تھا کہ نہ بدمست ہو کے چل، مہنگی بہت پڑے گی یہ عزت ادھار کی۔ اس صبح سے سردی کا زوال شروع ہو چکا تھا، جنوری کا آخری عشرہ چل رہا تھا، دھند میں ذرا کمی آ گئی تھی۔ ایسے میں اس پرشکوہ اور بلند عمارت کی بلائی فلور کے کارنر آفس کی شیشے سے ڈھکی دیوار کے آگے سے بلائنڈز ہٹے تھے اور تیز روشنی اندر گر رہی تھی۔ ہاشم کوٹ ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس، کمر سیدھی رکھ کر کرسی پہ بیٹھا، لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ دونوں ہاتھوں سے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ دفتن دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ جواہرات چوکھٹ میں کھڑی تھی، بند گلے کے سیاہ ٹاپ اور کانوں میں دمکتے ہوئے ہیرے پہنے، وہ مسکارے سے سجی آنکھوں کو اس پہ جمائے قدم قدم چلتی قریب آئی۔ کہو کیا بات تھی؟ ہاشم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو نہیں بلایا۔ جواہرات کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ تو پھر تمہاری سیکرٹری نے مجھے فون کر کے کیوں کہا کہ کاردار صاحب میٹنگ کے لیے بلا رہے ہیں؟ تمہارا موبائل آف جا رہا تھا، سو میں فوراً چلی آئی۔ ہاشم نے تیزی سے انٹر کام اٹھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے حلیمہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے غلط نہیں کہا میم، نوشیروان کاردار نے مجھے آپ کو کال کرنے کو کہا تھا۔ ہاشم نے نوشیروان کی ایکسٹینشن ملائی، اس کے ابرو تنے ہوئے تھے اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ شیرو نے جان بوجھ کر مسٹر کاردار کہلوایا تھا تاکہ جواہرات غلط سمجھے، وہ جانتا تھا۔ ثنا، نوشیروان کو میرے آفس آنے کا کہو۔ حکم جاری کر کے اس نے فون رکھا اور حلیمہ کو بھیج دیا۔ کوئی بات نہیں ہاشم، وہ جو کرسی کی پشت پہ کہنی جمائے ابھی تک کھڑی تھی، نرمی سے بولی۔ ہاشم نے صرف ایک خفا نگاہ اس پہ ڈالی۔ رویہ کس کا خراب ہے آپ جانتی ہیں، وہ چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، تم برداشت کا مظاہرہ کر لو، اور تاکہ وہ کبھی بڑا نہ ہو۔ پہلے تلخی سے بولا، پھر سر جھٹکا اور گہری سانس لی۔ خیر، میں پرانی باتوں کو بھلا کر موو آن کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ بھی اپنا رویہ بدلے۔ وہ بدلے گا، آئی ایم شیور، اس نے اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ وہ اس کا دل نرمی سے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاشم خاموشی سے سنتا رہا۔ دروازہ بنا کسی آواز، کسی دستک کے کھلا اور نوشیروان نظر آیا۔ جواہرات نے مڑ کر دیکھا۔ ویسٹ میں ملبوس، کوٹ کے بغیر، آستین کوہنیوں تک موڑے، بال جیل سے سیٹ کیے، وہ سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ جواہرات مسکرا کر ایک قدم آگے بڑھی جب شیرو چوکھٹ کے سامنے سے ہٹا اور جواہرات کی مسکراہٹ انکا ہوئی اور پیچھے کھڑی زمر نظر آئی۔ سیاہ کوٹ، شانوں پہ سفید دوپٹہ اور پونی میں بندھے گھنگریالے بال، چہرے پہ مسکراہٹ۔ کل رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے والی زمر سے وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ مسز کاردار، پھر پیچھے بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر سر کو خم دیا۔ مسٹر کاردار، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ماں کو دیکھا جو بالکل ششدر سی نوشیروان اور زمر کو اندر داخل ہوتے دیکھ رہی تھی۔
शेरू 3 सीटर सोफे पे जा बैठा और टांग पे टांग जमा ली, जबकि जुमर साथ रखे सिंगल सोफे पे घुटने मिलाकर बैठी और मेज़ पे फाइल्स रखकर खोलने लगी। गुड मॉर्निंग जुमर, अब के हाशिम मुस्कुराकर बोला और वापस अपनी कुर्सी पे टेक लगाकर बैठा। जवाहरात अभी तक खड़ी थी। कहिए, कैसे आना हुआ? फारिस की जॉब कैसी जा रही है? मैंने अपने दोस्त से कहकर लगवाई है, उम्मीद है कुछ अरसे टिक कर काम कर लेगा। जुमर ने भूरी आंखें उठाकर उसे देखा। मैं यहाँ ज़ाती नहीं, प्रोफेशनल हैसियत से आई हूँ। क्या मतलब? जवाहरात माथे पे बल लिए उसे घूर रही थी। मिसेस जुमर मेरी वकील हैं। हाशिम की मुस्कुराहट बरकरार रही। जवाहरात की आंखों की तपिश बढ़ती गई और वो बोला, शेरू, तुम्हें किस सिलसिले में ज़रूरत पड़ गई लॉयर की? दोस्ताना अंदाज़ अपनाया। अपनी कंपनी में अपने शेयर्स की मलकियत के सिलसिले में। वो रखाई से बोलते हुए हाशिम को देख रहा था। तुम मेरे बेटे को बहका कर उसको जायदाद में अपना हिस्सा मांगने पे उकसा रही हो, है ना? जवाहरात खुद पे काबू न रख सकी। खूब सुन लो कि शेरू जो मांगेगा मैं उसको दूंगी। बोलो नौशेरवा, जो भी चाहिए तुम्हें, मगर अपनी वकील को यहाँ से भेजो। हाशिम खनखारा, गोया थमने का इशारा किया। मिसेस कारदार, मुझे आप लोगों की ज़ाती सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं सिर्फ तब जाऊंगी जब नौशेरवा मुझे जाने के लिए कहेंगे। क्यों नौशेरवा? संजीदगी से शेरू को देखा। ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें मज़ीद शेयर्स चाहिए शेरू? जवाहरात ने जुमर को नज़रअंदाज करके पूछा और पहली दफ़ा नौशेरवा को एहसास हुआ कि जुमर ने उसका आइडिया क्यों मुस्तरद कर दिया था। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मम्मी। वो बारी बारी उन दोनों को देख कर बोला। सोफे की पुश्त पे बाजू फैलाए, टांग पे टांग जमाए उठी गर्दन के साथ उसे पहली दफ़ा अपना आप मुहतबर लगा था। हाशिम ने आंखें सुकेड़ कर जुमर को देखा। तो फिर वो भी नहीं समझ पा रहा था। नौशेरवा कारदार ने अपने शेयर्स का आधा हिस्सा, वो फाइल खोलते हुए खबरनामा पढ़ने के अंदाज में बताने लगी, यानी कुल शेयर्स में से 25% शेयर्स की मलकियत किसी और को दे दी है। हाशिम करंट खाकर सीधा होकर बैठा। सारी मुस्कुराहटें गायब हुई, आंखों में हैरत और गुस्सा दर आया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो सिर्फ तुम्हारी कंपनी नहीं है। मिस्टर कारदार, नौशेरवा ने सिर्फ अपने हिस्से के शेयर्स आगे दिए हैं। सारा पेपर वर्क हो चुका है। आप इस वक्त श्रीलंका में थे, वरना हम आपसे कुछ पूछ लेते। बहुत तहजीब और नरमी से वो बोली थी। हाशिम ने नागवारी से शेरू को देखा। जवाहरात भी उतने ही गुस्से में खड़ी थी। मैं 2 दिन में इस इंतकाल को ख़त्म करवा सकता हूँ नौशेरवा। कंपनी के बाई लॉज के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकते, जुमर सादगी से बोली थी। बाई लॉज मैंने लिखे थे, उनके सारे झूल मालूम है मुझे। गुस्से से उसने मेज़ पे हाथ मारा। नौशेरवा खामोश सर निगाहों से हाशिम को देख रहा था। उसे खुशी नहीं मिल रही थी, इंतकाम खुशी नहीं देता, मगर सुकून मिल रहा था। हाशिम, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मिसेस कारदार आपको ये नहीं करने देंगी। जुमर ने उसी सादगी से खुद को घूरती जवाहरात को देखा। क्योंकि नौशेरवा आपके भाई हैं और एक भाई दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम ना करे तो वो उसको खो देता है। एक वकील की हैसियत से मैं ये चाहूँगी कि मामला सुलह सफाई से निपट जाए। हाशिम, नौशेरवा आपका भाई है और वो ये सब अच्छी नीयत से कर रहा है, सिर्फ इतने सालों के अपने बुरे सलूक के मदावे के लिए। उस आखिरी बात पे हाशिम चौंका, मगर जवाहरात गुस्से में बोलने लगी। क्या तुम्हारे ख़ानदान वालों को दे दिए हैं उसने शेयर्स? हाँ, मैंने अपने ख़ानदान वाले को दिए हैं, शेरू चबा चबा कर बोला। जवाहरात का सांस रुक गया। फारिस? मगर हाशिम आहिस्ता से सीधा होकर बैठा। एकदम से सब उसे समझ में आ गया था। नहीं। शेरू उठा और जाकर दरवाज़ा खोला, फिर किसी को अंदर आने का इशारा किया। जवाहरात और हाशिम ने बेख्तियार उस तरफ गर्दन मोड़ी और जब शेरू सामने से हटा तो उन्होंने देखा कदम कदम चलती उसके पहलू में आकर खड़ी हुई थी। ब्लैक कोट और स्कर्ट में मलबूस, बाएतमाद अंदाज में गर्दन उठाए, अलीसा रिबका कारदार। जुमर फाइल्स उठाकर खड़ी हुई और मुस्कुराकर जवाहरात को देखा। कितनी लकी हैं आप कि अपनी औलाद की खुशियां देख रही हैं, मगर ऑफ कोर्स मैं ये कभी नहीं समझ सकती। और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए नौशेरवा को सर के खम से इशारा किया। जैसे ही वो बाहर निकली, शेरू एक सर निगाह उन दोनों पे डालता मुड़ गया और अलीसा, जो बिल्कुल स्पाट सी खड़ी थी, किसी रोबोट की तरह शेरू के साथ हो ली। पीछे कमरे में महज एक हौलनाक सन्नाटा रह गया। बाहर आकर अलीसा ने नौशेरवा को रोका था। शो डाउन हो गया, अब मेरा क्या होगा? तुम अभी इसी अपार्टमेंट में रहोगे, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा।
جب تمہیں قصر میں لانے کا وقت ہوگا تو میں لے آؤں گا، وہ معتبر انداز میں کہتا اس کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ زمر نے مسکرا کر ان دونوں کو جاتے دیکھا اور حلیمہ کی طرف مڑی۔ حلیمہ، کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے، عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے، دل نے ہر بار کہا آگ پرائی لے لے۔ اس چھوٹی سی پینٹری کے باہر سے مکھیوں کے پنپنانے جیسی آوازیں آ رہی تھی، ایک نسوانی اور ایک مردانہ آواز جیسے دبے انداز میں جھگڑ رہی تھی۔ سعدی ان آوازوں کا پیچھا کرتا گردن ادھر ادھر گھماتا پینٹری سے باہر آیا تو سامنے مستطیل لمبا سا کچن تھا۔ اندر ایپرن پہنے بوڑھا تلخی سے کچھ کہہ رہا تھا اور اس کے سامنے اتنی ہی تلخی سے جواب دیتی کامنی کی اس کی طرف پوچھتی۔ وہ سنہالی بہت کم سمجھتا تھا، مگر ان کے انداز کو سمجھنے کے لیے زبان جاننا ضروری نہ تھی۔ جانتا تھا کہ موضوع گفتگو وہی ہے۔ بوڑھا اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں اور کامنی اس کے حق میں ہے۔ گڈ مارننگ، ہلکا سا خنخار کر بولا تو ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ بوڑھے نے فوراً ناگواری سے منہ پھیر لیا اور کام کرنے لگا، جبکہ کامنی شرمندہ سی اس تک آئی۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ اس نے ہمدردی سے اس لڑکے کو دیکھا جس کے بال بہت چھوٹے چھوٹے سے اگے تھے اور چہرے پہ ہلکی ہلکی شیف بڑی تھی، تھوڑی کی ذرا گھنی فرنچ، گردن پہ زخم کا نشان، بازو پہ بندھی پٹی۔ وہ اینک کے پیچھے نقاہت سے مسکرایا۔ اچھا ہوں، بس ذرا چکر آ رہے ہیں، سوچا تھا ابھی چلا جاؤں مگر… کامنی کے چہرے پہ خفت اور ہمدردی ابھری۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، بابا کی باتوں کا برا نہ مانو، آپ پہلے ہی میرے لیے بہت کر چکی، اب مجھے جانا ہوگا، مجھے پیسے کمانے ہیں۔ کامنی چپ ہو گئی، مڑ کر باپ کو دیکھا جو خفا سا کام کر رہا تھا۔ سعدی نے بھی ایک گہری نظر سنہالی بوڑھے پہ ڈالی اور واپس مڑ گیا۔ پینٹری کے کاؤچ پہ واپس جب وہ بیٹھا تو سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ عورت اچھی تھی مگر بوڑھا، اسے چند دن کے لیے ایک محفوظ چھت چاہیے تھی، پھر ہی وہ اس ملک سے نکلنے کا لائحہ عمل تیار کر سکتا تھا۔ اسے آج دوپہر میں واپس نہیں جانا تھا، اسے ہر صورت یہاں رکنا تھا۔ کیا کرے جو کامنی خود اس کو روک لے؟ کیا تھا سعدی یوسف کا بہترین ٹیلنٹ؟ وہ اٹھا اور باہر آیا۔ کامنی سے پوچھا کہ وہ ای میل چیک کر سکتا ہے کہیں۔ اس نے پوری فراغ دلی سے اپنا لیپ ٹاپ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ کچن کے ہی ایک کونے میں وائی فائی کے قریب بیٹھ گیا اور کام کرنے لگا۔ سنہالی بوڑھا وقفے سے پینٹری میں آ جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ زخمی مشکوک نوجوان لیپ ٹاپ میں منہمک ہے تو اب کہ جب وہ پینٹری میں آیا تو تیزی سے اس کے کاؤچ کی طرف لپکا، کشن تلے دبا، اس کا بیگ نکالا اور کھولا۔ 2 مختلف پاسپورٹ، نوٹوں کا بنڈل، پستول، مختلف سرجنز، ایسی مشکوک چیزیں، اور وہ پھٹا ہوا پوسٹر جو کہہ رہا تھا کہ وہ ایک تامل جاسوس ہے۔ وہ اسی کا تھا، وہ پہچان گیا تھا۔ زپ بند کرتے بوڑھے کے ہاتھ کپ آ رہے تھے، ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ وہ واپس آیا تو بالکل خاموشی سے کچن میں کام کرنے لگا۔ وہ لڑکے کو بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنی قبریں نہ بناؤ میرے اندر محسن، اتنی قبریں نہ بناؤ میرے اندر محسن، میں چراغوں کو جلاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ وہ صبح فارس کے لیے پہلے سے زیادہ پریشان کن اور مایوسی بھری تھی۔ وہ آبدار کی معلومات کے مطابق ہارون حبیب کے ہوٹل کے باہر چند گلیاں چھوڑ کر کھلنے والے مین ہول تک گیا جہاں سے وہ بھاگے تھے۔ وہ آگے پیچھے کی ایک عمارت میں گیا جہاں کے اسٹریٹ کیمز کے رخ وہاں تھے۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اس نے ایک کیمرے کی ٹیپ حاصل کر لی اور دوسری جگہ جب رشوت سے کام نہ چلا تو فائر الارم بجا دیا اور اسی بھگدڑ میں اس کا پورا DVR اٹھا کر لے آیا۔ اپارٹمنٹ میں واپس آ کر اس نے فوٹیج دیکھی۔ اندھیرے میں وہ دونوں نکل کر بھاگتے ہوئے دوسری گلی میں گئے تھے۔ سعدی کا ایک ہیولا سا تھا، وہ دیکھ سکتا تھا، وہ اسے پہچان سکتا تھا۔ بے اختیار اسکرین کو ہاتھ سے چھوا، پھر سر جھٹکا۔ خاور کو دیکھ کر ماتھے پہ بل پڑ گئے مگر خود کو قابو کر لیا۔ اب وہ یہ جانتا تھا کہ وہ دونوں کس گلی میں مڑے تھے۔ دوپہر تک وہ واپس اس گلی میں پہنچ چکا تھا۔ اس دفعہ اسے چند نوٹ دینے پڑے اور وہ وہیں آفس میں فوٹیج دکھا دی گئی۔ وہ دونوں ایک ٹک رکشے میں بیٹھ گئے۔ اس نے رکشے کا نمبر نوٹ کر لیا اور قریبی رکشہ سٹینڈ تک آیا۔ وہاں کوئی بھی اس رکشے والے کی معلومات دینے پہ راضی نہ تھا۔ چند نوٹ مزید دیے تو شام تک وہ رکشہ ڈرائیور مل گیا۔ اس کو اکیلے کونے میں لے جا کر فارس نے اس سے پوچھنا چاہا کہ ان دونوں کو کہاں اتارا تھا۔ وہ بولنے کی بجائے بھاگنے لگا مگر فارس نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور پہلے غصے سے پھر نرمی سے پوچھا۔ وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہ تھا مگر پستول کی پہلی جھلک پہ وہ ٹوٹ پڑا۔
جس جگہ ٹک ٹک نے ان دونوں کو ماہ کامل کی اس رات پہ اتارا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے رات بیت گئی، مگر معلوم پڑا کہ فوٹیجز غائب ہیں۔ یقیناً خاور نے اپنے قدموں کے نشان صاف کرا دیے تھے۔ رات کو جس وقت وہ واپس اپارٹمنٹ میں پہنچا تھکا ہوا لگتا تھا، شیف بھی بڑی ہوئی تھی۔ چپ چاپ آ کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سارے دن کی محنت کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا تھا۔ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے آج؟ میں صبح آئی تو آپ جا چکے تھے۔ وہ کچن کے دروازے پہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی۔ فارس نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا، پہلے تعجب اور پھر ناگواری اس کی آنکھوں میں بھرنے لگی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں دوپہر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اس کا موڈ پہلے خراب تھا، اوپر سے وہ بلا آبی ایک دم بالکل چپ ہو گئی، پھر اٹھی، پرس اٹھایا، چابیاں سنبھالی۔ کھانا لائی تھی، کچن میں پڑا ہے، کھا لیجیے گا۔ اب جب تک آپ کو ورک وائف کی ضرورت نہیں ہوگی نہیں آؤں گی، خفا سی کہتی دروازے تک گئی۔ لمحے بھر کو رکی، شاید وہ معذرت کر لے، مگر اس نے اسی رخائی سے آواز لگائی، دروازہ لاک کر کے جانا۔ میں لاک کرنے کے لیے اٹھ کر نہیں آنے والا لگا۔ آبی نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، لاک کیا اور چلی گئی۔ زمر ہوتی تو زور سے دے مارتی۔ اس ساری تھکن اور ذہنی دباؤ میں ایک دم اس کی یاد کسی تازہ ہوا کے جھونکے جیسی لگی تھی۔ وہ خود بخود ہلکا سا مسکرایا اور موبائل اٹھایا، پیچھے کو ٹیک لگائی اور پیر لمبے کر کے میز پہ رکھ لیے۔ کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ پاکستان میں زمر اپنے بیڈ روم میں بیٹھی تھی اور فائل سامنے پھیلائے لیپ ٹاپ پہ کھٹا کھٹ ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ یک دم زوں زوں ہونے لگی، ساتھ میں موبائل کی غیر شناسا گھنٹی بھی۔ قدرے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسٹڈی ٹیبل سے اٹھی اور بیڈ تک آئی۔ سائڈ ٹیبل کا پہلا دراز کھولا، اندر ایک چھوٹا بھدا سا موبائل پڑا بج رہا تھا۔ اچھمبے سے اس نے اٹھا کر دیکھا، بلاک نمبر کالنگ۔ ہیلو، محتاط ہیلو کیا۔ وعلیکم ہیلو، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ یہ آواز، یہ لہجہ، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ کیسی ہیں آپ؟ زمر کے دل میں ایک دم بہت سے جذبات امڑ آئے، جن میں غصہ سر فہرست تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ رخائی سے بولتے ہوئے بیڈ پہ بیٹھی۔ کیسے فون کیا؟ سوری، پہلے نہیں کر سکا، مصروف رہا۔ وہ شائستگی سے معذرت کر رہا تھا۔ اس نے محض اچھا کہا اور کیا کہتی، آنکھوں سے پٹی ہٹی تو جان گئی تھی کہ اس کی کیا مصروفیت تھی، مگر کیسے حالات تھے ایک سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ فون کس کا ہے؟ میرا ہی ہے، انکرپٹڈ ہے، سیف لائن ہے، اس لیے اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ فارس ذرا سیدھا ہو کر بیٹھا، آنکھوں میں سوچ ابھری۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ ناراض ہو؟ نہیں، اس کے ابرو اسی طرح تنے تھے۔ پھر ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ میں پہلے بہت پریشان ہوں، تم مجھے مزید پریشان کر رہی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو زمر کی ساری رخائی ہوا ہوئی، مفاد مشترکہ پھر سے درمیان میں آ گیا۔ تم کیوں پریشان ہو؟ کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا، بے چینی سے بولی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ورک وائف سے زیادہ اصلی وائف سے بات کرنا مشکل تھا، مگر زیادہ سکون بھی اسی میں تھا۔ اس نے سر مزید پیچھے گرا کر آنکھیں موند لی، دل ایک دم بہت بھاری ہو گیا تھا۔ فارس، بولو نا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ ہر دفعہ سعدی کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ دور کیوں چلے جاتے تھے؟ تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ وہ آنکھیں بند کیے، پیشانی میں سلتا کہہ رہا تھا۔ کیا دعا کروں؟ وہ بیڈ کے قریب نیچے فرش پہ بیٹھتی گئی، آنکھوں میں اداسی در آئی تھی۔ یہی کہ میں ایتھیسٹ نہ بن جاؤں؟ زمر کے دل کو دھکا سا لگا۔ تم ایتھیسٹ کبھی نہیں بن سکتے، تم مسلمان ہو اور رہو گے۔ اب نہیں ہو زمر، مجھے اب کسی چیز کا یقین نہیں رہا۔ اس نے آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھا تو ان سنہری آنکھوں میں بے پناہ مایوسی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے، تم اندر سے مسلمان ہی ہو، تم صرف اپنے دین سے ناراض ہو۔ وہ خاموش رہا، ساری ناراضی بھلا کر وہ نرمی سے، فکر مندی سے کہہ رہی تھی، تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے دشمن سب کچھ کر کرا کے بھی وائٹ کالر اور شریف نظر آتے ہیں، اور ہم جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم کرمنلز لگتے ہیں۔ میں کرمنل بن چکا ہوں، تم بھی، شاید سعدی بھی۔ فارس، اس نے دھیرے سے پکارا، شریعت سخت ہو سکتی ہے مگر وہ قانون کی طرح اندھی نہیں ہوتی۔ اپنے دین سے اتنا ناراض نہ ہو، تم کل بھی بے گناہ تھے اور کل بھی رہو گے۔ تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ وہ پھر سے بولا تھا، میں کروں گی، مگر پہلے تمہیں واپس انسان بننا پڑے گا۔ فارس، تم خدا نہیں ہو، تم سارے کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ تم جو بھی کام ابھی کر رہے ہو، اگر تم نہ بھی کر سکے تو بھی ہم میں سے کوئی تمہیں الزام نہیں دے گا۔ تم انسان ہو، اپنی وسعت کے مطابق جتنا کر سکتے تھے کر لیا۔ وہ خدا ہوتا ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ اگر میں یہ نہ کر سکا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔
تو پھر اپنے اندر کے مسلمان سے جنگ کرنا چھوڑ دو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن پڑھو، کچھ بھی نہ کرو، صرف خود کو اس مسلمان کے حوالے کر دو۔ کیا اس طرح مجھے سکون مل جائے گا؟ فارس ہم سکون کے لیے مسلمان نہیں بنتے، خود کو اپنی تسکین کے لیے نہیں جھکاتے، خود کو اللہ کے سپرد اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں یہ کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا سے باہر کی دنیا میں اس خود سپردگی کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہماری بقا کا۔ اچھا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کوشش کروں گا۔ گڈ۔ وہ بھی مسکرائی۔ فارس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا تو زمر کو بھول چکا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ وہ مسکرا کر واپس فائلز کھولنے لگی۔ زمر کے کمرے سے چند گز دور حنین ڈائننگ ہال میں اپنی مخصوص کرسی پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ اس کا پروگرام چل رہا تھا، ناکامی در ناکامی، اور ساتھ وہ شیخ کی کتاب کھولے ہوئے تھی۔ روز فجر پڑھ لینے اور باقی نمازیں وقت پہ ادا کر لینے کے باعث مرض سے بننے والے زخم کسی حد تک منمل ہوتے گئے تھے، مگر کبھی کبھی جو خالی پن در آتا وہ گھر کے ڈھیروں کاموں اور کمپیوٹر کے بکھیروں کے باوجود ختم نہ ہوتا۔ ایسے میں امام ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ایک تسلی بخش جواب اس کے لیے جس نے سوال کیا تھا، دوائے شافی کے بارے میں کھول لینا راحت اور سکون کا سبب بنتا تھا۔ اس کتاب کے کئی نام تھے، مرض اور دوا، الجواب کافی، دوائے شافی، مگر اسے اس کا اصل اور مکمل نام ہی سب سے زیادہ پسند تھا۔ پس منظر میں آتی امی کے پکار کو نظر انداز کر کے اس نے وہ قدیم بھاری سا دروازہ دھکیلا تو آگے زرد سنہری دھوپ میں لپٹا منظر سا کھلتا گیا۔ وہ سونے کے زرات جیسا تا حد نگاہ چمکتا ہوا صحرا تھا۔ دور قطار میں اونٹ سامان اٹھائے خرامہ خرامہ چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ حنین نے دھوپ سے بچنے کے لیے ماتھے پہ ہاتھ سے سایہ کیا اور پھر ارد گرد گردن گھمائی۔ دوسری طرف کافی دور کھجور کے 2 درخت تھے، ایک بے حد اونچا اور گھنا اور ایک اس سے کافی چھوٹا۔ بڑے شجر تلے بیٹھے بوڑھے استاد کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور اسی طرف کو چلنے لگی۔ پیروں میں گرم ریت جلنے لگی، مگر سائبان میں بیٹھ کر تو نخلستان نہیں اگائے جاتے، علم کے لیے محنت تو کرنی ہوتی ہے۔ ان کے سامنے جا کر وہ ادب سے 2 زانو ہو کر بیٹھی۔ وہ زمین پہ کپڑا بچھا کر بیٹھے، سر جھکائے، ہاتھ میں پکڑی تختی پہ قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھ رہے تھے۔ لوگ محبت کی راہ میں کیوں بھٹکتے ہیں اے شیخ؟ انہوں نے بنا سر اٹھائے اسی طرح لکھتے ہوئے جواب دیا۔ صرف وہیں بھٹکتے ہیں جو محبت کی قسموں کے درمیان فرق اور تمیز نہیں کر سکتے۔ محبت کے وہ 7 درجے جو آپ نے بتائے تھے، نہیں، ہم محبت کی 5 اقسام کی بابت گفتگو کر رہے ہیں۔ سنو گی؟ بالکل چپ ہو کر سنوں گی، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ دین پڑھانے والوں کا ادب کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کے نزدیک ان کا دل سونے کا اور ہمارا چارکول کا ہو۔ وہ دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے بیٹھی توجہ سے سننے لگی۔ شیخ نے آخری فقرہ لکھا، پھر تختی پرے رکھی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائے۔ محبت کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے اللہ سے محبت کرنا، مگر یاد رکھنا صرف اللہ سے محبت کرنا انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب نہیں کرا سکتا، کیونکہ اللہ سے تو کافر، مشرک، یہود، صلیب پرست سب محبت کرتے ہیں۔ حنین ذرا الجھ گئی مگر خاموش ہو کر سننے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے، دوم، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا، یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور انسان کو اللہ کا دوست بناتی ہے۔ سوم، وہ محبت جو صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی راہ میں ہو، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت رکھنا۔ دوسری محبت وہ تھی جو اللہ کے پسند کے کاموں سے کی جائے۔ یہ تیسری وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی مخلوق سے بالعموم اور اس کے محبوب لوگوں سے بالخصوص رکھی جائے۔ یہ صرف تب صحیح ہے جب مقصد اللہ کی رضا ہو۔ چہارم، ایسی محبت جو اللہ کے ساتھ انسان کسی دوسرے سے بھی کرے اور یہ اللہ کے دین کے لیے نہ ہو، اس کی رضا کے لیے نہ ہو، اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو، تو یہ مشرکانہ محبت ہے، یعنی وہ اللہ کے برابر کسی دوسرے انسان کو لا کھڑا کر رہا ہے۔ مشرک لوگ ایسی ہی محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ حنا نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ اور بھلے یہ محبت کتنی ہی پاک صاف ہو، یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل۔ اب رہی 5ویں محبت، تو اس سے ہمیں بحث نہیں، شیخ نے ملائمت سے کہتے ہوئے اپنی تختی دوبارہ اٹھا لی
اور اس پہ لکھتے ہوئے بولے، اور یہ ہے طبی محبت۔ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہو کر جب محبت کرتا ہے، جیسے پیاسا پانی سے، بھوکا روٹی سے، انسان اپنی بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ، گھر والوں سے، دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ کوئی اپنے کام سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ محبت آپ کو اپنے اندر الجھا کر اللہ سے غافل نہیں کر رہی تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہ اچھی اور مثبت محبت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ حنین، حنین! اور اس کے سارے ارتکاز کو امی کی آواز نے توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ اسی صحرا کے نخلستان میں بیٹھی رہے، مگر سلگتی ریت کی تپش ختم ہونے لگی، صاحبان کی ٹھنڈ انکا ہوئی، شیخ کی آواز مدھم ہوئی، اور اس نے جھلا کر ڈائننگ ٹیبل سے سر اٹھایا۔ کیا ہے امی؟ اور تن فن کرتی باہر لاؤنج میں آئی۔ رات کے کھانے کے بعد کا معمول کا منظر سامنے تھا۔ ٹی وی چل رہا تھا، سیم اور ابا نیوز دیکھ رہے تھے، ملازم کام ختم کر کے جا چکے تھے، اور ندرت صوفے پہ بیٹھی اینک لگا کر موبائل دیکھتی کہہ رہی تھی، پہلے تو یہ آدھا کملا تھا ہی، مگر جب سے اس کی بیٹی ہوئی ہے مزید سٹھیا گیا ہے۔ کون امی؟ حنا نے بڑے ہی ضبط سے پوچھا۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب بھائی امی کو اینڈرائڈ پہ لایا تھا؟ یہی فیس بک والا مارک زکربرگ۔ عجیب عجیب میلز بھیجتا ہے مجھے کہ میرا اکاؤنٹ لاگ ان ہو رہا ہے کہیں، اور نہ پہلے اس نے فیس بک کے شیئرز آگے دے دیے، اور پھر حنین کے تو پتنگے لگ گئے۔ امی، فیس بک ای میلز وہ خود بیٹھ کر آپ کو نہیں بھیجتا، وہ آٹومیٹک ہوتی ہیں۔ 1000 دفعہ منع کیا ہے آپ کو کہ ہر دوسری آنٹی کے گھر جا کر وائی فائی سے فون نہ جوڑ لیا کریں، مگر آج کل کی مائیں سنتی کہاں ہیں۔ وہ مڑ گئی۔ ندرت نے اینک کے پیچھے سے غصے سے اسے گھورا۔ نہ کس کے گھر جاتی ہوں میں، سارا دن ریسٹورانٹ میں خوار ہو کر گھر آتی ہوں، پہلے تمہاری بک بک سنوں، پھر اس ڈیٹ فیس بک کی۔ 2 دن سے پاگل کر رہا ہے مجھے میلز کر کر کے۔ آیا وڈا کہ تمہارا اکاؤنٹ سری لنکا میں کھولا جا رہا ہے، نہ اس سے پوچھو وہاں میرے ابا کے۔ امی کو مارک زکربرگ کی اپنی بیٹی کی پیدائش سے قبل کی ہر اپ ڈیٹ پہ سخت تاؤ چڑھتے تھے۔ خود بھی بے غیرت، اس کا فیس بک بھی بے غیرت، اور وہ ان کی شان میں گھنٹوں گستاخی کر سکتی تھی، مگر حنین ذوالفقار یوسف خان کی ساری دنیا اس ایک لفظ پہ تھم سی گئی تھی۔ سری لنکا، سری لنکا! وہ بے یقینی سے پلٹی اور دوسرے ہی پل گویا چھلانگ لگا کر امی کی طرف لپکی، اور فون ان کے ہاتھ سے جھپٹا۔ راستے میں پانی کے جگ سے ٹکرائی جو لڑک کر گرا اور سیم کو بھگو گیا۔ وہ الگ چیخنا شروع ہوا اور ندرت کا ہاتھ بے اختیار جوتے تک گیا، مگر حنا دیوانہ وار کھڑی ہوئی ان کا فون پکڑے پاگلوں کی طرح بٹن دبا رہی تھی۔ ابا بھی حیران پریشان اسے دیکھنے لگے، پھر وہ گرجے، کیا بدتمیزی ہے حنین؟ ایک دم سے اتنا شور و غل مچ گیا کہ زمر کمرے سے نکل آئی۔ کیا ہوا؟ امی، امی! وہ ایک ای میل نیچے کرتی جا رہی تھی، آنکھیں گلابی سی نم پھیل رہی تھی۔ بڑے ابا، زمر، یہ سعدی ہے، یہ میرا بھائی ہے، امی کا اکاؤنٹ بھائی کھول رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے امی۔ کیا تم نے کبھی سانس رکنے کی آواز سنی ہے؟ کینڈی کے پہاڑوں پہ اترتی شام اپنے ساتھ ٹھنڈ کی نئی لہر لائی تھی، مگر کافی شاپ کے اندر ہیٹر کی گرمائش اور گرما گرم کافی کی مہک نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ سعدی کچن کے کونے میں اسٹول پہ بیٹھا تھا۔ کامنی آتے جاتے اسے دیکھتی تو مسکرا دیتی، وہ بھی مسکرا دیتا۔ بوڑھا سنہالی مہندرا روپا سنگھی سعدی کو دیکھے بنا کام نپٹا رہا تھا، دفتن ایپرن پہنے کھڑی۔ کامنی نے ایک ویٹر کو کچھ کہا تو سعدی کھڑا ہوا، اس کے اوپر پہلے ہی بہت کام ہے، میں کر دیتا ہوں۔ کامنی نے فوراً سے نفی میں سر ہلا کر اس کو روکنا چاہا، نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، مگر سعدی صرف مسکرا کر ویٹر کی طرف مڑا۔ کس میز سے آرڈر لینا ہے مجھے دکھا دو۔ ویٹر کو اور کیا چاہیے تھا، وہ اسے فوراً باہر لے آیا۔ بوڑھے سنہالی کی گہری نظروں نے دور تک دونوں کا پیچھا کیا تھا۔ ویٹر نے میز اسے دکھائی تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ کامنی بھی پیچھے چلی آئی۔ وہ مینیو تو لے کر ہی نہیں گیا؟ اس نے اچنبے سے پہلے ویٹر کو دیکھا، پھر سعدی کو، جو اعتماد سے مسکراتا ہوا چلا جا رہا تھا، پھر مینیو کارڈ اٹھایا اور پیچھے گئی۔ سعدی نے میز کے دہانے رک کر وہاں بیٹھے تینوں افراد کو دیکھا، ایک درمیانی عمر کے انکل اور 2 گول مٹول سے بچے۔ کیا آپ انگریزی بول سکتے ہیں سر؟ اس نے شائستگی سے مخاطب کیا۔ کامنی گہری سانس لے کر رہ گئی، جانتی تھی لڑکے کو جاب چاہیے اور اب وہ اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر کارڈ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ بھی ہاتھ سینے پہ لپیٹ کر مزے سے تماشا دیکھنے کھڑی ہو گئی۔
سنہالی انکل نے مسکرا کر بتایا کہ وہ انگریزی بول سکتا ہے۔ سری لنکا ایک انتہائی پڑھا لکھا ملک ہے جہاں اس کی ایک کثیر تعداد انگریزی میں مہارت رکھتی ہے۔ آپ آئس کریم لیں گے یقیناً؟ اس نے پوچھا۔ انکل نے سر ہلایا اور مینیو کارڈ مانگا۔ مجھے آپ سے مینیو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا لیں گے، مسکرا کر کہتا وہ مڑا۔ کامنی پہ ایک فاتحانہ نظر ڈالی اور کچن کی طرف آ گیا۔ مہمان انکل اور بچوں نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور کامنی گڑبڑا کر پیچھے گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ قدرے حیران قدرے خفا تھی۔ وہ چپ چاپ پیالوں میں مختلف فلیورز کے اسکوپ بھرنے لگا، پھر ہر پیالے کو الگ الگ پلیٹ میں رکھ کر اوپر سے ڈھکا اور میز پہ لے گیا۔ میں نے ابھی آرڈر کرنا تھا جناب، ان صاحب نے فوراً ٹوکا۔ اس نے مسکرا کر ایک ڈھکا ہوا پیالہ نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ آپ کون سا فلیور پسند کریں گے سر؟ ان صاحب نے پہلے مینیو کو دیکھا، پھر قدرے غیر آرام دہ انداز میں اسے دیکھا۔ ونیلا، مگر میں… سعدی نے ان کے پیالے کا کور اٹھایا، اندر ونیلا آئس کریم رکھی تھی۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا جو اب بچوں کی طرح متوجہ تھا۔ ایک ایک پیالہ دونوں کے سامنے رکھ کر پوچھا، آپ کیا لیں گے؟ متجسس اور پراشتیاق بچوں نے اپنے من پسند فلیور بتائے اور پھر اپنے پیالوں کے کور ہٹائے۔ دونوں کے وہی تھے جو وہ چاہتے تھے اور وہ دونوں مختلف تھے۔ واو! انہوں نے حیرت اور ستائش سے اسے دیکھا۔ پیچھے کھڑی کامنی کا منہ کھل گیا۔ کاؤنٹر پہ کھڑے ویٹر ہکا بکا سے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم یہاں پہلی دفعہ آئے ہیں، تمہیں کیسے پتا کہ… وہ صاحب حیرت سے بولے تھے۔ پہلی دفعہ آئے ہیں تو اب آتے رہیے گا۔ اور بچوں کو دیکھ کر کہا، یہ میجک آئس کریم ہے اور میں جادوگر ہوں۔ جب آپ اگلی دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں گے تو میں ان کے فلیور بھی بوجھ لوں گا۔ اور سر کو خم دے کر مڑا۔ کامنی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی اور آگے بڑھ گیا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاں؟ کامنی حیران اور قدرے پریشان تھی پیچھے آئی تھی۔ میں تو ویٹر کا کام ہلکا کر رہا تھا، اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، مجھے چلنا چاہیے۔ پینٹری میں آ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس بات سے ناواقف کہ بوڑھا سنہالی اتنی دیر میں اس کے بیگ سے وہ پوسٹر نکال چکا ہے۔ ایک منٹ، تم بتاؤ تمہیں کیسے پتا تھے ان کے فلیورز؟ مجھے نہیں پتا تھے، یہ صرف ایک ٹرک تھی۔ کیسی ٹرک؟ سعدی گہری سانس لے کر اس کی طرف گھوما۔ امریکہ کے ایک ریسٹورینٹ میں ایسے کرتے ہیں وہ، مجھے کسی نے ان کی ٹرک کا راز بتا دیا تھا۔ کامنی کی آنکھیں چمکی۔ تو مجھے بھی بتاؤ نا۔ سوری، میں اس ٹرک کو خود استعمال کر کے اپنی کافی شاپ بناؤں گا۔ وہ فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھتا مسکرایا۔ کامنی کچھ دیر سوچتی رہی۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جتنی لگتی ہوں۔ اچھا، وہ پھر مسکرایا۔ بیگ رکھ دو، اوپر ایک کمرہ ہے، اسے صاف کر لو اور وہیں رہو۔ آج سے تم یہاں کام کرو گے اور تمہاری اس ٹرک سے ہم دونوں پیسے کمائیں گے۔ وہ جانتی تھی لڑکا نوکری چاہتا ہے اور اب اس کے پاس اس کو اپنی دکان سے دور کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی تھی۔ کافی شاپ میں ان صاحب اور ان کے بچوں کے چہرے کی خوشی، اور ایسے کتنے کسٹمر اب بار بار پڑھ کر ادھر آئیں گے۔ کامنی جب مڑی تو ذہن میں جمع تفریق کر رہی تھی اور وہ لڑکے کے لیے خوش بھی تھی۔ سعدی نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور وہیں کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ اس کو ایک قدرے مضبوط چھت مل گئی تھی اور کافی شاپ سے باہر سڑک کنارے مہندر ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑے اس پہ لکھے نمبرز دیکھ رہا تھا۔ پوسٹر کے ادھورے نمبر میں ایک ہندسہ تو موبائل کوڈ کا حصہ تھا جو اسے معلوم تھا کہ ایک ہی ہوتا ہے۔ دوسرے ہندسے کی جگہ اس نے 0 سے 9 تک سب نمبر ملا کر لکھ لیے اور اب باری باری سب پہ کال کر رہا تھا۔ آپ کا نمبر میں نے پوسٹر پہ پڑھا۔ اچھا سوری، رانگ نمبر۔ وہ بار بار معذرت کر کے فون بند کر دیتا۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا آپ نے وہ اشتہار دیا ہے؟ اچھا معذرت، کوئی 8واں نمبر تھا۔ جب دوسری جانب سے فصیح نے کال اٹھائی، کیا آپ نے وہ پوسٹر والا اشتہار دیا تھا؟ وہ اب تھکنے لگا تھا۔ ہاں میں نے دیا تھا، تم نے دیکھا ہے کہیں اس کو؟ وہ چونک کر بولا۔ مہندرا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو کیا مجھے انعام کی وہ رقم ملے گی؟ میں بتاتی ہوں۔ زمر انگلیاں مروڑتی صوفے پہ ان کے سامنے بیٹھی۔ حنین تو ہر چیز سے بے نیاز لیپ ٹاپ آن کر کے دیوانہ وار امی کی میلز کھول کھول کر دیکھ رہی تھی اور سیم اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ ندرت نے گویا دل تھام لیا تھا اور ابا بہت امید سے زمر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے انگلیاں مسلسل مروڑتی کہنے لگی، ہاشم کاردار نے سعدی کو گولیاں مروائی تھی، اسی نے سعدی کو اغوا کروایا تھا۔ ہم سب یہ بات جانتے تھے، آپ سے چھپایا اس لیے کہ… نظریں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ ندرت صوفے پہ آگے کو ہو کر بیٹھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب بال بتہ تھکن سے زمر کو دیکھ کر بولے تھے، اس لیے کہ تمہیں لگا ہم کسی کو بتا دیں گے؟ زمر نے ندامت سے سر ہلایا۔ جی،
مگر ہم غلط تھے، ہمیں اپنے خاندان سے باتیں نہیں چھپانی چاہیے۔ ہاشم، ابا نے چہرہ ایک ہاتھ میں گرا دیا۔ وہ افسوس اور صدمے کا شکار تھے۔ میں اسے کبھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر ہمیشہ لگتا تھا ایک دن وہ اچھا آدمی بن جائے گا۔ اس نے کیوں کیا ہمارے بچے کے ساتھ ایسا؟ ہم نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ وارث غازی کو اس نے قتل کروایا تھا۔ سعدی یہ بات جان گیا تھا تو اس نے… سمر، مجھے یہ بتاؤ، سعدی کہاں ہے؟ ندرت بے قراری سے بولی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کو کسی کاردار، کسی مجرم، کسی وجہ قتل کی پرواہ نہ تھی، بس ایک ہی سوال تھا، وہ ہے کہاں؟ وہ سری لنکا میں ہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے، مگر وہ ان کی قید سے نکل گیا ہے۔ اب وہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے ہمیں فون تک نہیں کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں فون بھی نہ کرے۔ وہ الجھی تھی۔ تم نے بھی تو 4 سال اسے فون نہیں کیا تھا۔ ابا کے شکوے پہ اس کا دل کٹ گیا۔ وہ 4 سال کب آئے، کہاں گئے، اسے یاد ہی نہ تھے، مگر ندرت کو پرواہ نہ تھی۔ وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی، وہ مل جائے گا نا؟ آنسو ان کی آنکھوں سے نکل نکل کر چہرے پہ لڑک رہے تھے۔ فارس اس کو ڈھونڈنے گیا ہے، وہ کولمبو میں ہے۔ ماموں کولمبو میں ہے؟ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ حنا بالکل بے یقین رہ گئی۔ تم سب اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہو زمر؟ میں نے کس کو بتانا تھا؟ میں نے تو صرف دعا کرنی تھی۔ ندرت نے آنسو صاف کرتے ہوئے دکھی دل سے شکوہ کیا۔ بڑے ابا ہنوز ماتھے کو ہتھیلی پہ گرائے آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ تو ماموں کولمبو؟ اس کی آنکھیں چمکی، لب مسکراہٹ میں ڈھلے، مگر پھر وہ چونکی۔ مگر بھائی اب کولمبو نہیں ہے۔ پہلے اس نے اکاؤنٹ کولمبو سے کھولا تھا، اب کینڈی سے کھولا ہے۔ جی پھپھو، یہاں کینڈی لکھا آ رہا ہے۔ صاحب نے بے قراری سے حنا کے کندھے کے پیچھے سے اسکرین کو دیکھ کر کہا۔ وہ بار بار سب کے چہرے دیکھتا رہا۔ رونا تھا یا خوش ہونا تھا، کون سا تاثر دینا تھا، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ندرت نے دوپٹہ سر پہ لیا اور تسبیح اٹھا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ زمر نے یاسیت سے انہیں جاتے دیکھا۔ سوری بھابھی، مجھے آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا، آپ کا سب سے زیادہ حق تھا۔ فارس، تم، سعدی، تم سب ایک جیسے ہو، وہ گلے سے کہتی، نم آنکھیں انگلی کی نوک سے صاف کرتی وہاں سے نکل گئی۔ سیم اس کے پاس آیا اور اس کا بازو ہلایا۔ پھپھو، ماموں کو کال کریں، ان کو بتائیے نا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کو پتا ہوگا سیم، تو پھر وہ کولمبو میں کیوں ہے؟ حنین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اور آپ نے مجھ سے بھی چھپایا؟ مجھ سے بھی اس نے چھپایا تھا، وہ دکھی دل سے کہتی اٹھی اور کمرے میں جا کر وہ موبائل نکالا۔ اس میں ایک ہی کانٹیکٹ فیڈ تھا۔ زمر نے کال ملائی۔ برف ایسی کہ پگھلتی نہیں پانی بن کر، پیاس ایسی کہ بجھاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ زمر سے بات کرنے کے بعد فارس کتنی ہی دیر صوفے پہ لیٹا رہا، پھر وہ اٹھا اور لب ایک دوسرے میں پیوست کیے کچھ سوچنے لگا، جیسے کچھ ناپسندیدہ کرنے جا رہا ہو۔ چند منٹ جب وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ باہر سے لاک کر رہا تھا تو اس کے چہرے پہ ایک عزم تھا اور ساری تھکن ہوا ہو چکی تھی۔ وہ مڑا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ باہر سیڑھیوں پہ وہ بیٹھی تھی، سرخ بلی، اداسی سے گھٹنوں پہ تھوڑی گرائے وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر سر جھٹکتا اس سے ایک زینہ اوپر بیٹھا۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی؟ اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اسی طرح چہرہ گھٹنوں پہ رکھے انگلی سیڑھی کے ماربل پہ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ آبدار، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، لیکن میں آپ کو اپنی وجہ سے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تبھی اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ فارس نے نکال کر دیکھا، نمبر دیکھ کر مسکراہٹ خود بخود لبوں پہ بکھری۔ 1 منٹ، میری بیوی ہے، اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ آبی کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی، دل بھی تھم گیا، آنکھوں میں چبھن سی ابھری، مگر چہرہ نہیں اٹھایا، اسی طرح بیٹھی رہی۔ ہیلو، وہ خوشگوار انداز میں بولا۔ زمر لاؤنج سے اٹھ کر گیلری میں آ کھڑی ہوئی۔ حقیقت کے سورج کی آگ برساتی روشنی میں کھڑے ہو کر اس کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ سر جھکائے انگلی سے ناخن رگڑتے اس نے کہنا شروع کیا، وہ کولمبو میں نہیں ہے، کینڈی میں ہے۔ آواز بے دقت لبوں سے نکلی تھی۔ فارس ایک دم بالکل پتھرا گیا، اس کا سانس بھی رک گیا۔ بے اختیار وہ اٹھ کھڑا ہوا، چہرے کی رنگت پھیکی پڑی، پھر ندامت سے پیشانی مسلتے اس نے نگاہیں جھکائے کہنا چاہا، زمر، آئی ایم سوری، میں نے تم سے جھوٹ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں اپارٹمنٹ کے اندر جا رہی ہوں، آپ بات کر کے آ جانا۔ آبدار زینے سے اٹھتے ہوئے کافی اونچی آواز میں بولی تھی۔ فارس بالکل سن رہ گیا، بے یقینی سے سکتے سے اس نے آبی کو دیکھا، جو کہہ کر زینے چڑھنے لگی تھی، ارد گرد سے بے نیاز، جیسے اپنے خیال میں کھوئی ہو۔ زمر نے ایک ایک لفظ سنا تھا۔ اس نے بے اختیار سہارے کے لیے دیوار پہ ہاتھ رکھا، چہرے کی رنگت سفید پڑتی گئی اور آنکھیں سرخ۔
تم کدھر ہو فارس؟ اتنی رات کو تم کس کے ساتھ ہو؟ اس کی آواز کپ کپائی تھی۔ کچھ نہیں، یہ سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ غصے سے گردن موڑ کر اوپر مطمئن اور مگن سی جاتی آبی کو دیکھ کر وہ بدقت کہہ پایا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس کا ایک فکرہ کہیں تقریروں پہ بھاری ہوتا تھا، آج سارے لفظ ہلکے ہو گئے تھے۔ تم اس کے ساتھ ہو، اس کے اپارٹمنٹ میں۔ تم، صدمے اور غصے سے اس کی آواز کانپی، تم، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ میری بات سنو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں شروع سے، پلیز میری بات سنو، وہ پسینے سے تر ہوتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا، مگر سچ بولنے کا وقت اب گزر چکا تھا، اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زمر نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ پریشانی سے بار بار اسے کال ملا رہا تھا مگر وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ اوپر آسمان پہ چمکتا چاند 4 روز پہلے ماہ کامل کا تھا، اب وہ ماہ کامل نہیں رہا تھا۔ چاند کی چاندنی اس کے اندر سے گھٹ چکی تھی اور آگے اندھیری رات تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور اس کا یہ آئی تھنک سو سیکنڈ پارٹ نہیں بنا ہے، مطلب بی پارٹ نہیں بنانا پڑا اور اسی میں کمپنسیٹ ہو گیا۔ تو ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اب تک۔ اور یہ کتنی فسادن ہے آپ بھی، مطلب اس کو کیا ضرورت ہے بولنے کی۔ اور یہ بھی تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ اس کو کیسے پتہ چلا زمر کو اس کے بارے میں، لیکن خیر اب ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور اب وہ کیسے کینڈی میں اس کو ڈھونڈتا ہے، تو یہ جاننا بہت ہی دلچسپ ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔